شادی میں بارات وغیرہ کے لیے حکم کیا ہے؟ اسلام کے اندر کوئی بارات نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی بارات نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی اس طرح کا جو ڈی جے پی جے باجے گاجے 50 100 200 آدمی بیاہنے کے لیے جاتے ہیں لڑکی کے گھر، ایسا کوئی بھی رسم و رواج اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ بہت سادگی ہے اسلام کے اندر، سادہ سودہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکاح صحابہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اطلاع نہیں ہو پاتی تھی کہ فلاں کی شادی ہو گئی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے تو آپ نے کہا کیا بات ہے، تمہارے کپڑے پر کچھ مجھے نشان نظر آ رہے ہیں زعفران کے، تو کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہر میں کیا دیا؟ تو کہا کھجور کے گٹھلی کے برابر جو بیج ہوتی ہے کھجور کی اس کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ کہا نہیں ولیمہ نہیں کیا۔ کہا اولی مولو بشاتن، ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کر کے کھلا پلا دو۔ تو یہ ہے طریقہ اسلام کے اندر کہ بارات لے جانا لڑکی کے ہاں اور باقاعدہ فرمائش کرنا، 2000 آ رہے ہیں 1000 آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے پکوان پکانا، اسٹارٹر یا چٹنی روٹی ہی پکوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ کھانا جائز نہیں، یہ ظلم ہے۔ لڑکی کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ لڑکی کا باپ آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، آپ اس کا احسان مانیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے سامنے نگاہیں نیچی کر کے بات کریں، کیونکہ 18-20 سال تک وہ لڑکی کو پڑھا لکھا کر جوان کیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، اور اس طرح سے آپ کو اٹھا کر کے دے رہا ہے۔ اس کے اوپر سے تم اس سے مانگتے ہو کہ ہم کو 2 ویلر چاہیے، 3 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے، بنگلہ چاہیے، کھیت چاہیے، تالاب چاہیے، جانور چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ جہیز دینا بھی حرام ہے اور جہیز لینا بھی حرام ہے، دونوں حرام خور ہیں، اور دونوں کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یاد رکھو، جس نے لیا ہے وہ بھی اور جس نے دیا ہے وہ بھی۔ آپ کہو گے دینے والا تو مجبور ہے، کیوں مجبور ہے دینے والا؟ کیوں مجبور ہے دینے؟ کہیں گے ہماری بیٹی کی شادی نہیں، تو ہماری بیٹی کی شادی صبر کرو نا، اپنی بیٹی کو صبر کرو ذرا، ڈھونڈو کوئی نیک اچھا لڑکا ملے گا۔ آپ تو ڈھونڈتے بھی ایسے ہیں، ارے کسی روزگار پہ ہے، کوئی روزی ووزی والا ہے کہ نہیں ہے، اگر لڑکا مل گیا ٹوپی شوپی والا نمازی، نہیں یہ تو مولوی آدمی ہے، امام ہے، یہ تو کھائے گا کیا اور ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ اس کو اپنی بیٹی نہیں بیاہتے۔ حالانکہ سب کی نظر مولویوں کے کھانوں پہ ہوتی ہے، مولوی کو اتنا کھانا پڑتا ہے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کھا نہیں پاتا، اور اسی کو بدنام کر رہے ہیں کہ جی مولوی جو ہے کھانے کو کیا کھائے گا اور پہنے گا کیا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، مولویوں کے لیے اللہ نے برکتیں دی ہیں، وہ کام جو آپ کا 50,000 میں نہیں ہو پاتا، اللہ کے فضل سے مولوی کا کام 5-10 ہزار میں ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو چلتے چلتے چپکے سے ہی مولوی کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں، ایسے ہیں اللہ کے بندے۔ تو نیک لڑکوں سے شادیاں کرواؤ گے ہمیشہ خوشحال رہو گے، بیٹی بھی خوشحال رہے گی۔ جب ڈھونڈو گے ویسے ہی نہیں وہ سرکاری نوکری والا چاہیے، فلانے نوکری والا، اللہ کے بندو نوکری نہیں ہے اگر اس کے بعد تم بیاہ دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فانکحوا الایام منکم، جو غیر شادی شدہ ہیں تم میں ان کی شادیاں کر دو۔ اگر ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں مالدار بنا دے۔ شادی کرو، دیکھو کتنا مال آتا ہے، بہت مال آئے گا۔ بیوی، اسی لیے غیر قوموں میں کہا جاتا ہے کہ لچھمی آئی ہے، لچھمی ان کے ہاں دیوی نہیں ہے، پیسے کو لچھمی بولتے ہیں۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتی ہے، پیسہ لچھمی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مذاقیہ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ تم بیوی آنے سے پیسہ آتا ہے، تو کہہ رہے کہ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں پیسہ آتا ہے، بہت زیادہ پیسہ آتا ہے، اور ہم لوگ غریبی میں گزارا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کہنے کہ کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں پیسہ زیادہ ہے، ایک اور شادی کر لوں۔
وہ بیوی اٹھ کے ناراض ہو کے چلی گئی. خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں کرو، سادگی سے کرو، لڑکی والوں سے کچھ نہ لو، نہ ان کے گھر کھاؤ. 2 4 5 آدمی مہمان کے طور پر، باپ ہے، بھائی ہے، چلے گئے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہیں، چلے گئے، کھا پی لیے، بچی کو بیاہ کر کے لے آئے، بات ختم. باقی بارات لے جانا اور 50 قسم کے کھانے پکوانا، یہ بنگلور میں، یہ حیدرآباد وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ نارتھ یو پی میں، نارتھ یو پی میں، مغربی یو پی میں، جو ہم نے دلی کے قرب و جوار، دلی میں، اعوذ باللہ استغفر اللہ. آج آپ کو پتہ ہے حالات اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہی ہیں، کیونکہ اپنے باپ کی مصیبت پریشانی بیٹیاں نہیں برداشت کر پا رہی. کالج میں پڑھتی ہیں، انہیں اسکول کی فیس نہیں ملتی ہے، برابر باپ نہیں دے پاتا، تو جہیز کہاں سے لائے گا؟ اور وہاں غیر مسلمین بیٹھے ہوئے ٹکٹکے میں لگے رہتے ہیں، ہاں اس لڑکی کو پھنساؤ، اس کے ساتھ زنا کرو، پھر اس کو قتل کر دو. اور آج کل یہی کیس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو پھسلایا جاتا ہے. ہماری بیٹیاں، اللہ انہیں ہدایت دے، شیطانی چکر میں آ کے بہک جاتی ہیں، اور جناب علی وہ ان کے ساتھ ہو لیتی ہیں. کوئی موبائل دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، اسی میں خوش، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ مرتد ہو جاتی ہیں. جا کے کورٹ میرج کرتی ہیں، شادی، اور جا کے کچھ دنوں کے مہینوں کے بعد میں ختم. پیٹ چیر دیا، آنکھ چیر کے پھینک دیا، اور کسی کھیت میں پیٹرول ڈال کے جلا دیا. یہ حشر ہو رہا ہے آج بھارت کے اندر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو یہ رسم و رواج ختم کرو، یہ رسم و رواج ختم کرو، یہ لین، یہ دین، یہ وہ، یہ حق حقوق جو اسلام نے ہم کو بتائے کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو. تمہاری جائیداد میں تمہاری جس طرح لڑکوں کا حق ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. شوہر کے مرنے کے بعد میں بیٹوں کے اوپر ضروری ہے، اگر بیٹے ہیں تو، اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 8واں حصہ لے لے، اور باقی حصے لڑکوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر تقسیم کر. 2 حصہ لڑکوں کا اور 1 حصہ لڑکی کا لگا کے ختم کر دے. 1 چمچ بھی اگر باپ نے چھوڑا ہے، 1 چمچ بھی چھوڑا ہے نا، اس کو بھی بانٹا جائے گا بیچ کر. یاد رکھو، یہ حق ہے، ورنہ قیامت کے دن لے کے آؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ اسلام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا ہم کو. اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں علماء کے سامنے مسائل پوچھو، یہ علماء آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میراث کا مسئلہ، لیکن یہ جہیز کی لعنت یہ کافروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے آئی ہے. یہ لین اور یہ دین یہ سب کافروں سے آئی ہے. اللہ نے یہ لعنت ان کے اندر ڈال دی، اور وہ گو کا چھوت تم نے اٹھا کے اپنے اوپر لاٹ لیا. وہ غلاظت وہ کھا رہے تھے، تم نے اٹھا کے اپنا کھانا شروع کر دیا. یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے. میں یہاں کے علماء، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے لوگوں سے درخواست کروں گا، بڑے لوگوں سے، کہ براہ کرم ایسی شادیوں کو ممنوع قرار دو جس میں یہ تمام سب گاجے باجے، لین دین، جہیز پہیج، جو کچھ بھی ہوتا ہے، بولو نا، ہرگز نہیں. تم اپنے گھر میں، بائیکاٹ کیا جائے اسے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے نام سے افطار کروانا کیسے ہے؟ مردوں کے نام سے، مردوں کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے. صدقہ اور خیرات کرنے میں مردوں کی طرف سے، آپ جو ہے اپنے ابا کی طرف سے، اپنی اماں کی طرف سے انتقال کر گئے، ہاں جی، افطار کروانا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ وہ جو ہے آپ کروا لیں صدقہ خیرات، کوئی حرج. قربانی آپ نے کہا، قربانی بھی اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، 1 جانور 1 گھر کے لیے کافی ہے. اس میں آپ اپنی طرف سے کریں، اپنے بال بچے، اپنے ماں باپ سب کو اس میں شریک کریں کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے بیوی بچے اور اہل خانہ، میرے ماں باپ سب کی طرف سے، تو انشاءاللہ وہ 1 قربانی سب کی طرف سے کافی ہو. خالی اگر آپ مردے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس میں دو قول ہے کہ جائز تو ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن وہ گوشت تم نہیں کھا سکتے، وہ گوشت صدقہ خیرات کر دو، کن کر دوسروں کو بانٹ دو. اور شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 ہی جانور میں سب کو شریک کر لو
قربانی سب کی طرف سے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو اجر اور ثواب دینے والا ہے, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.